صحابہ کرام کی عزت کے لیے، صحابہ کرام کے ناموس کے لیے، صحابہ کرام کی محبت اور عقیدت کے لیے اگر ہم کو اپنی جان کے نذرانے بھی پیش کرنا پڑے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اگر ہمیں صحابہ کے نام پہ اپنے مال و دولت کو خرچ کرنا پڑے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اگر ہمیں صحابہ کے نام کے اوپر اگر اپنی اولادوں کو، اپنے وجود کو ٹکڑے ٹکڑے کروانا پڑے، اگر بم کے اندر، دھماکے کے اندر پھٹ کے اپنے وجود کو ٹکڑے ٹکڑے کروانا پڑے، اگر بندوق کی نوک کے اوپر آگے اپنے آپ کو چھلنی چھلنی کروانا پڑے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ صحابہ کی عزت کے لیے، صحابہ کی حرمت کے لیے، صحابہ کی محبت کے لیے، صحابہ کے پیار کے لیے ہمیں اپنی جانوں کو پیش کرنا چاہیے، ہمیں اپنے مال و دولت کو پیش کرنا چاہیے، اپنے تن کو بھی قربان کرنا چاہیے، اپنے من کو بھی قربان کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ اس خیر سے مراد، امت سے مراد کون سی امت مراد ہے؟ اگر اس امت سے باہر تم اگر نکالتے ہو سیدنا ابوبکر صدیق کو، امت کیسے بنے گی؟ یہ خیر امت کے اول مصداق جو ہیں، اس خیر امت کی ابتدا جو ہے، اس کی بنیاد جو ہے، اس کا آغاز جو ہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق ہے، وہ ابتدا جو ہے وہ حضرت عمر فاروق ہے، وہ ابتدا حضرت عثمان غنی ہے، وہ ابتدا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ ابتدا حضرت سعد سعید ہے، حضرت طلحہ زبیر ہیں، وہ ابتدا حضرت ابی بن کعب ہے، وہ ابتدا حضرت ابو ہریرہ ہے، وہ ابتدا معاذ بن جبل ہے، وہ ابتدا انس بن مالک ہے، وہ ابتدا حضرت حسن حسین ہے۔ اگر تم ان کو نکالتے ہو خیر امت سے، اگر ان سے باہر کرتے ہو، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کون سی امت بنانا چاہتے ہو؟ کون سا پیغام دینا چاہتے ہو؟ یہ امت کی اساس ہے، یہ امت کی بنیاد ہے۔ خیر امت سے مراد اپنی طرف سے بات نہیں کرتا، دلائل کے اندر گفتگو کرتا ہوں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ خیر امت کے مصداق کون سے لوگ ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر امتی کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، فرمایا کہ میری امت خیر کی امت میرے اصحاب کی امت ہے، پھر ان کے بعد آنے والی امت ہے۔ تم ان کو باہر نکالتے ہو، ان پہ تبرہ کرتے ہو، ان کو گالیاں دیتے ہو، ان کی عصمت کو پامال کرتے ہو، ان کی عزت پہ ڈاکہ ڈالتے ہو، اور بدبختو یہ تو ابتدا ہے، یہ تو بنیاد ہے، یہ تو آغاز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو باہر نکالتے ہو خیر امت سے، تم کس کو پیش کرنا چاہتے ہو؟ صحیح مسلم کو اٹھا کے دیکھ لیں، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہیں حدیث کی کہ ایک صاحب نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کے آ کے سوال کیا یا رسول اللہ ای الناس خیر، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائے؟ خیر سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا کہ القرن الذی انا فیہ، میرا زمانہ جو میرے زمانے کے اندر ہے، جو اصحاب ہیں وہ بہترین جو لوگ ہیں، خیر امت کے جو لوگ ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ وہ خیر امت کون لوگ ہیں؟ وہ حضرت عمر فاروق ہیں۔ خیر امت کون لوگ ہیں؟ وہ حضرت عثمان غنی ہے، وہ شیر خدا ہے، وہ طلحہ زبیر ہے، وہ سعد سعید ہے، وہ معاذ بن جبل ہے، وہ ابی بن کعب ہے، وہ حضرت ابو ہریرہ ہے۔ تمام صحابہ کرام اس کے اندر شامل ہے۔ تم نکالو صحابہ کرام کو، نہیں نکال سکتے، کیونکہ راضی ہوئے اللہ ان سے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے پیغام کو عام کر کے اللہ نے قیامت تک یہ اصول بنا دیے کہ میں اصحاب پہ راضی، میں اصحاب جو ہیں یہ مجھ پہ راضی ہو چکے ہیں۔ اب تم ان کو نکالتے ہو، ان پہ تبرہ کرتے ہو، ان کی عصمت کو بحال کرتے ہو۔ آؤ میرے امت مسلمہ کے جوانوں، میرے امت مسلمہ کے شیر دل جوانوں، اے امت مسلمہ میرے پیغام کو سنیے، دل تھام کے اس پیغام کو سننے کے بعد یہ پیغام دنیا کے کوچے کوچے کے اندر، دنیا کی گلی گلی کے اندر اس پیغام کو عام کر دو۔ صحابہ کی عزت
عزت کے لیے، صحابہ کی حرمت کے لیے، صحابہ کے اخلاق کو ثابت کرنے کے لیے، ان کی عزت کا تحفظ کرنے کے لیے، ان کے مال و جان کا، ان کے تمام چیزوں کا تحفظ کرنے کے لیے، ان کی اولادوں کا تحفظ کرنے کے لیے، ان کے غزوات کا تحفظ کرنے کے لیے ابھی امت مسلمہ کے لوگ موجود ہیں۔ تم ان پہ تبرہ نہیں کر سکتے، ان پہ تم گالی گلوچ نہیں کر سکتے۔ میں یہ کہتا ہوں اللہ اس زبان کو چھل کر دے، اس زبان کے اندر بولنے کی طاقت ہی نہ رہے جو حضرت ابوبکر صدیق پہ پھونکتے، جو عمر فاروق پہ بولتے، جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا کی عظمت کو بحال کرتے، ان کی اللہ زبانوں کو چھل کرتے۔ جو لوگ جو ہیں، جو یہ لوگ جو ہیں جو اصحاب پہ بولتے ہیں، وہ بات یاد رکھو کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیغام دیا اپنی امت تک، مجھے پیغام ہے، آپ کو پیغام ہے، تمام لوگوں کو۔ کیا پیغام ہے؟ اکرموا اصحابی، میرے اصحاب کی تعظیم کرنی ہے، ان سے پیار کرنا ہے، ان سے بغض نہیں رکھنا، ان سے عنادیں نہیں رکھنی۔ فَإِنَّهُمْ خِيَارُكُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ۔ فرمایا اکرموا اصحابی، میرے اصحاب کی عزت کرنا، تکریم کرنا، ان کا ادب کرنا، ان کا احترام کرنا آپ کے فرائض کے اندر ہے۔ جو یاد رکھیں، جو حضرت ابوبکر صدیق کی عصمت کو بحال کرے، جو عمر فاروق کی عدالت کا انکار کرے، جو علی المرتضیٰ کی شیر خدا ہونے کا انکار کرے، جو حضرت عثمان غنی کا ذو الرین ہونا یا غنی ہونے کا انکار کرے، وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ بندہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ اگر ان کے ساتھ محبت ہوگی تو ایمان قبول ہوگا، اگر ان سے محبت نہ ہوگی تو پھر ایمان بھی قبول نہیں ہوگا۔ احباب، یہ کوئی عام شخصیات نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الطیالسی کے اندر روایت موجود ہے، مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر سب سے پہلے نگاہ لگائی، ان کے دلوں کی طرف دیکھا، سب سے پاکیزہ دل، اور اس کام کے لیے، نبوت کے کام کے لیے، رسالت کے کام کے لیے مجھے منتخب کیے۔ پھر اللہ نے دوبارہ لوگوں کے دلوں کے اندر دیکھا کہ جو لوگ اس نبی سے محبت کرنے والے تھے، آقا کائنات سے پیار کرنے والے تھے، جو محب نبی تھے، ان کو چنے، وہ اصحاب ہیں، ان کو اللہ نے چنے۔ تم ان پہ تنقید کرتے ہو، جن کو اللہ نے چنے، جن کو اللہ نے پسند کیے، تم ناپسند کرتے رہو۔ ہم پسند کریں گے اس بات کو جس کو میرے آقا نے پسند کیا، جس کو میرے اللہ نے پسند کیا ہے۔ تم بھونکتے رہو، محرم کے اندر بھونکتے نہیں یہ لوگ۔ آئیں ان صحابہ کی عزت اور تکریم کا خیال کریں۔ یہ کوئی عام اور معمولی مسئلہ نہیں ہے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ ائمہ سلف کو پڑھ کے دیکھیں، جس طرح انہوں نے عقائد و نظریات کو، حدیث کو، اصول تخریج اور اصول حدیث پہ کتابیں لکھی ہیں، حدیث کی کتابیں لکھی ہیں، اس طرح یاد رکھو اسلاف نے اصحاب کی سیرت کو ثابت کرنے کے لیے بھی ان کی تعظیم کو، ان کی تکریم کو، ان کی عدالت کو، ان کی صداقت کو، ان کی شرافت کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے کتابوں کو لکھا ہے۔ اور یاد رکھیں علامہ طیالسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ لیل کو جو نازل کی ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نازل کی ہے۔ اور کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے الحبل الوثیق فی نصرت الصدیق کے نام سے ایک بہت بڑا کتاب لکھ دیے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کتاب السنہ کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے۔ امام ابو بکر احمد بن محمد رحمہ اللہ نے کتاب السنہ کے نام سے کتاب لکھی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے عقیدہ واسطیہ کے نام سے کتاب لکھی ہے۔ امام ابو بکر محمد بن حسین نے کتاب السنہ کے نام سے الایمان کے نام
عنوان پہ کتاب لکھی ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ الجامع الصحیح کے اندر کتاب الایمان کے اندر انہوں نے علامت الایمان حب الانصار کا باب قائم کی ہے، اور اس باب کے اندر کیا بات نقل کی ہے، روایت لائے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار، ایمان کی نشانی یہ ہے کہ لوگ صحابہ سے محبت کرتے ہوں گے، جو لوگ انصار سے محبت کرتے ہوں گے، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ جو اصحاب پہ بھونکتے، جو اصحاب سے حسد کرتے، جو ان سے بغاوت کرتے، جو ان پہ تبرہ کرتے، جو ان پہ اپنی زبان کو دراز کرتے، وہ بغض رکھتا ہے صحابہ سے، وہ بندہ ایمان نہیں لایا، وہ بندہ مومن نہیں ہے، وہ بندہ مسلمان نہیں ہے، بلکہ مومن ہونے کا ثبوت یہ صحیح بخاری کی یہ روایت ثابت کرتی ہے۔ آیت الایمانی حب الانصار، ایمان کے لیے سب سے بڑی شرط حب الانصار ہے، ان سے محبت کرنی ہے۔ اب بتلاؤ تم کن کن انصار صحابہ کو اس حدیث سے باہر نکالو گے تنقید کرنے کے لیے، تبرہ کرنے کے لیے؟ اب آپ بڑے دلائل رکھتا ہوں اس پہ، اب آپ آئیں صحابہ کی عزت کو سمجھے، ان کی حرمت کو سمجھے، ان تمام باتوں کو سمجھے، صحابہ نے زندگی کیسے گزاری ہے، ان کا مشن کیا ہے، ان کی طریقہ کیا ہے، ان کا چلنا کیا ہے، ان کا پھرنا کیا ہے، ان کا اٹھنا کیا ہے، ان کا بیٹھنا کیا ہے۔ آج وہ اصحاب جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانوں کو پیش کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پہ اپنے بچوں کو قربان کیے، ایک اشارے کے اوپر آج صحابہ کرام کی ان باتوں کو بھول کے ان پہ تنقید کرتے ہو، ان پہ تبرہ کرتے ہو۔ وہ صحابہ کرام جنہوں نے اپنے مال متاع تمام گھر کی چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کے ڈھیر کر دیے، جنہوں نے غلے دیے، جنہوں نے اونٹ دیے، جنہوں نے غزوات میں شرکت کی ہے، جن نے آقا کائنات کا تحفظ کیے، جنہوں نے منافقین کو جڑ سے اکھیڑا، جنہوں نے یہودیت کو مٹائے، جنہوں نے بت پرستی کو مٹائے، آج ان پہ تبرہ کرو۔ وہ صاحب ایمان لوگوں کے اوپر تم تبرہ کرو، تم کیسے مومن ہو سکتے ہو؟ اللہ کا قرآن پہلے کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور جو لوگ اس بات کو نہیں مانتے ان کے لیے بھی قرآن کیسے بول بول کے کہتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ فَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ نے ایسے لوگوں کا انجام بڑا برا بنائے، ایسے لوگ بھی برے، ان کا انجام بھی برا ہے، ان کا اٹھنا بھی برا ہے، ان کا کھانا بھی برا ہے۔ جو صحابہ پہ تنقید کرے، صحابہ پہ بولتے ہیں، وہ بندے مومن نہیں ہو سکتے، ہم اس کو مومن تسلیم نہیں کرتے۔ صحیح مسلم کو اٹھا کے دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھنے والے کتنے لوگ موجود ہیں۔ آج جہاں پہ شان صحابہ بیان کو، وہ شان صحابہ کے اندر اگر حضرت ابو بکر کو شامل نہ کیا جائے، شان صحابہ بیان نہیں ہوئی۔ اگر اس شان صحابہ کے اندر عمر فاروق کو شامل نہ کیا جائے، شان صحابہ بیان نہیں ہوئی۔ اگر شان صحابہ کا موضوع اگر وہاں پہ حضرت عمر فاروق کی عدالت کو بیان نہ کیا جائے، وہاں پہ شیر خدا کی، شیر خدائیت خدا کو نہ مانا جائے، ان کی جرت اور بہادری دلیری کو نہ مانا جائے، جس طرح شان صحابہ مکمل نہیں ہو سکتی، اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ نہ ہو تو پھر بھی شان صحابہ بیان نہیں ہوئی۔ وہ پیغمبر سے محبت کرنے والے آج اٹھائے حدیث کی کتب، وہ حدیث کی کتاب ہی نہیں ہے جہاں حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہی نہیں ہے۔ کم وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کی ہے، زیادہ حدیثیں پڑھی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہنے لگے اللہ کے نبی جی، میری والدہ آپ کو بڑا برا بلا کہتی ہے، آپ میری والدہ کے لیے دعا کریں کہ اللہ میری والدہ کو ہدایت نصیب فرما دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اب دیکھا کہ اللہ کے نبی کی دعا پہلے پہنچتی ہے یا میں پہلے پہنچتا ہوں۔ میں اپنے گھر کے دروازے کے اوپر جا کے دستک دینے لگا، میری والدہ نہا رہی تھی، پانی کے گرنے کی آواز آئی، میں نے کہا کہ دروازہ کھولو، تو اماں جان نے کہا ذرا ٹھہر جاؤ، غسل کر کے باہر آئی اور سامنے کھڑی ہوئی والدہ نے کہا کہ ابو ہریرہ آپ کلمہ پڑھا لو، اب مرید
مرید بنا لو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیارا صحابی، یہ اتنی عظمت والا صحابی، یہ عظیم صحابی، یہ کیا فرماتے ہیں، جنہوں نے خود یہ بات فرمائی ہے کہ اس بات کے بعد میں نے کسی ایسے بندے کو نہیں دیکھا جہاں پہ میرے نام کا ذکر کیا جائے اور وہ بندہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ اگر دل کے اندر اگر اصحاب کی محبت، اگر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت نہیں ہے تو بیکار ہے یہ محبتیں۔ آئیں ان سے محبت کرے، ان سے پیار کریں، ان کی عقیدت کو مانیں، ان کی شرافت کو مانیں، ان کی عقیدت کو مانیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت مع من احببت، وہ لوگ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جو لوگ دوسروں سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا کہ میں بڑا خوش ہوا، اس دن اتنی زیادہ خوشی ہوئی، اس سے پہلے اتنی زیادہ خوشی مجھے نہیں ہوئی تھی، مجھے سب سے زیادہ خوشی اس وجہ سے ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی ہے کہ وہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جو ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں۔ تو میں محبت کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، میں پیار کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، میرا حشر بھی من النبیین والصدیقین والشہداء ان کے ساتھ ہوگا۔ آج صدیقین کو چھوڑ کے، آج شہداء کو چھوڑ کے تم کہاں چلے گئے ہو؟ شان صحابہ کو مانیں، اصحاب کی زندگی کو مانیں، ان کی سیرت کو مانیں، ان کی طریقت کو مان لیں، ان سے محبت کرنے لگ جائیں۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ سے ایک دفعہ ان کے پاس امام مسروق رحمہ اللہ کا قول پیش کیا گیا، انہوں نے کہا ہے کہ صحابہ سے محبت کرنا سنت ہے، تو امام حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ لا، نہیں، سنت نہیں ہے، فریضۃ، فرض ہے صحابہ سے محبت کرنا، صحابہ سے پیار کرنا ایمان کا حصہ ہے، اگر ان سے محبت نہ کی جائے تو محبت پوری نہیں ہوتی۔ اور امام ابن شہاب رحمہ اللہ نے کیسی عظیم بات کو نقل کر کے مسئلہ ہی حل کر دیے، فرمایا متقی بندہ وہ ہے، اللہ کا پسندیدہ بندہ وہ ہے، اللہ سے محبت کرنے والا، اللہ سے پیار کرنے والا، اللہ سے عقیدت رکھنے والا وہ بندے جس کے دل کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت موجود ہے، وہ بندے جس کے دل کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت موجود ہے، جس کے دل کے اندر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت موجود ہے، جس کے دل کے اندر حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت موجود ہے۔ اگر ان چاروں خلفاء کی اگر محبت نہ ہو، وہ بندہ متقی نہیں بن سکتا، وہ بندہ مومن نہیں بن سکتا، وہ بندہ فاسق ہے، وہ بندہ فاجر ہے، وہ بندہ زندیق ہے۔ جو ابوبکر صدیق کی صداقت کا انکار کرے وہ بندہ خنزیر ہے، جو عمر فاروق کی عدالت کا انکار کرے وہ بندہ بدبخت ہے، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرافت کا انکار کرے وہ بندہ بدبخت ہے، لعین ہے، خنزیر ہے، جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شیر خدا ہونے کو انکار کرتا ہے۔ ہم محبت کرتے ہیں، ہم پیار کرتے ہیں، ہم عقیدت کرتے ہیں انہی اصحاب سے جو ہمیں روکے گا، ٹوکے گا۔ ہم کھڑے ہیں سیسا پلائی دیوار کی طرح، کوئی آئے تو صحیح صحابہ پہ تبرہ کرنے کے لیے، انشاءاللہ ہم ان کی زبان اس کو کتی سے کھینچ کے کتوں کے آگے ڈال دیں گے جو صحابہ کی تنقیص بیان کرے، ان کی حرمت کو پامال کرے، ان سے محبت کے نہ ہونے کا انکار کرے۔ ہم ایسے لوگوں کو ان کے دنیا کے اندر بھی اللہ عبرت کا نشان بنائے گا، اور قیامت کے دن بھی جن کو لوگ خیر امت سے نکالنا چاہتے ہیں ان کے لیے آخرت کا انجام بھی بڑا برا ہے۔ ہم محبت کرتے ہیں، صدیق ہمارا صدیق ہے، صدیق ہے، جو نہ مانے صدیق کو وہ زندیق ہے۔ صدیق کے پہ ایمان لانا یہ ہمارے ایمان میں سے ہے، ہمارے فرائض میں سے ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدُوا، قرآن بول کے کہتے ہیں ایمان لاؤ گے ابوبکر صدیق جیسا قبول ہوگا، اگر ایمان ابوبکر صدیق جیسا نہ ہوا ایمان قبول نہیں ہوگا، اگر ایمان عمر فاروق جیسا نہ ہوا ایمان قبول نہیں ہوگا، اگر ایمان حضرت عمر فاروق، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت عثمان، حضرت حسن حسین جیسا ایمان نہ ہوا ایمان قبول نہیں ہوگا۔ ایمان نے اپنانا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدُوا کو اپنانا ہے، حضرت ابوبکر صدیق کی صداقت کو ماننا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے،
ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق کو برا بھلا کہہ رہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو کے کھڑے رہے، اس پاس ٹھہرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے۔ یہ کیسی دوستی ہے کہ ایک دوست کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، گالیاں نکالی جا رہی ہیں، اس سے بدتمیزی کی جا رہی ہے، دوسرا دوست خاموش کھڑے۔ اب تھوڑے وقت گزرنے کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیے، جواب دینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آقا جی پہلے آپ خاموش کھڑے رہے، مسکراتے رہے ہیں، آپ چل دیے جب میں نے جواب دیے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق تیرا تو دوست اللہ عرش پہ بیٹھا رحمان ہے، اس نے مقابلہ کروائے، اس نے یہ بدبخت جو ہے تجھے تیری عزت کو بحال کرتے، یہ تیری حرمت کو بحال کرتے، تیری عزت پہ بولتے، تیری حرمت پہ بولتے، جب تک تو خاموش رہے اللہ تیرا دوست ہے جس نے تیرا نام خود اپنی مرضی کے ساتھ اپنی محبت کے ساتھ رکھے، اس نے اپنی محبت کو ثابت کرنے کے لیے، اپنے پیار کو ثابت کرنے کے لیے، اپنی عقیدت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے فرشتے کو بھیجے، وہ جواب دیتا رہے۔ جب آپ نے جواب دیے فرشتہ وہاں سے چلا گئے۔ یہ محبت، یہ پیار جن کے لیے اللہ تعالیٰ عرش سے فرشتوں کو نازل کرے ان کو برا بھلا کہتے ہو، ان سے محبت نہیں کرتے، ان سے پیار نہیں کرتے۔ اور ایک صحیح حدیث حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا، معافی مانگی حضرت عمر فاروق سے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے معاف نہ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دوڑتے ہوئے تہمت اٹھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتے ہی کہہ دیا کہ ابوبکر کسی سے لڑ کے آ رہے ہیں، کسی سے جھگڑ کے آ رہے ہیں۔ جب آئے اور کہا کہ میرا عمر رضی اللہ تعالیٰ سے جھگڑا ہوا ہے، ادھر سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو گھر کے اندر چین نہیں آیا، اٹھے گھر سے حضرت ابوبکر صدیق کے گھر میں پہنچے، پوچھا صدیق کا ہے؟ فرمایا صدیق نہیں ہے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ ہے اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں نہ ہوں گے تو کہاں ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ تو فوراً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے ہوئے آقا کائنات کے پاس آ کے مجلس کے اندر بیٹھے تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے، بات بیان کرنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کے کہتے ہیں اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ نہ کہنا، میری غلطی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور کہا کہ یہ تو بتلاؤ آج تم تکلیف پہنچاتے ہو سیدنا ابوبکر صدیق کو، آج تم ان کو غم پہنچاتے ہو، ان کو تکلیف دیتے ہو، ان کو ایذا دیتے ہو، بتلاؤ تو صحیح جب تم سب انکاری تھے اقراری کون تھا؟ وہ ابوبکر صدیق تھے۔ جب تمام مال کو چھپا رہے تھے، مال تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کے وقف کرنے والا کون تھا؟ صدیق تھا، وہ صدیق تھا۔ صدیق ہے جو نہ مانے صدیق کو وہ زندیق ہے۔ آج زندیق ہے وہ لوگ جو صدیق کی صداقت کا انکار کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس خطبے کے بعد کبھی بھی کسی صحابی نے کبھی عمر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غم نہیں پہنچایا، تکلیف نہیں پہنچائی۔ ان کو تم برا بھلا کہتے ہو جو سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھے اس کا نام کیا؟ اس کا نام ابوبکر صدیق ہے۔ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ابوبکر صدیق ہیں۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اندر اپنا ہاتھ تھمانے والے کون ہیں؟ وہ ابوبکر صدیق ہیں۔ سب سے پہلے آقا کائنات کے لیے اپنا تن لٹانے والے کون ہیں؟ وہ ابوبکر صدیق ہیں۔ اپنا مال لٹانے والے کون ہیں؟ ابوبکر صدیق ہیں۔ ہجرت میں کون ساتھ ہیں؟ ابوبکر صدیق ہیں۔ جو غزوہ احد میں شریک ہے، جو غزوہ احد میں ساتھ ہے، غزوہ حنین میں ساتھ ہے، غزوہ یرموک میں ساتھ ہے، غزوہ خندق میں ساتھ ہے، وہ کون ہے؟ وہ ابوبکر صدیق ہیں جنہوں نے اپنے کندھوں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھائے، ان کا نام صدیق ہے۔ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لٹائے اس کا نام صدیق ہے۔ جن کے آنسو کے قطرے جس چہرے پہ پڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر جس
کے آنسو پڑے اس کا نام صدیق اکبر ہے۔ جو ثانیہ اثنین اذ ہما فی الغار ہے اس کا نام صدیق اکبر ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اس کا نام صدیق اکبر ہے۔ فإن آمنوا بمثل ما آمنت به کا نام صدیق اکبر ہے۔ من الصدیقین کا لقب پانے والے حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ آج ان پہ تبرہ کرتے ہو، آج ان کی حرمت کو پامال کرتے ہو، جن کو جنت میں 8 دروازوں سے پکار آئے گی کہ ہمارے دروازے میں سے داخل ہو جاؤ، اس کا نام صدیق ہے۔ وہ جس نے بچپن میں ساتھ دیے، جس نے جوانی میں ساتھ دیے، جنہوں نے اپنی آخری عمر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کو لواء الحمد کو بلند رکھے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کرنے والے، ان کی نبوت کا انکار کرنے والوں کا خاتمہ کیے، ان کا نام ابو بکر ہے۔ معراج کی تصدیق کرنے والے کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ بغیر دیکھے، بغیر سوچے، بغیر پڑھے، بغیر کوئی سوچے سمجھے، بغیر کسی سے مشورہ کیے اگر ایمان لانے والا ہے تو ابو بکر صدیق ہے۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا صدیق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجیت کے اندر سب سے پیاری اپنی بیٹی کو دینے والے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ بیٹی حضرت ابو بکر صدیق کی ہے۔ یہ شرف حاصل ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو بکر، ہر بندے کی کوئی نہ کوئی خواہش ہوتی ہے، بتلا تو صحیح تیری کیا خواہش ہے؟ فرمانے لگے میری یہ خواہش ہے النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا چہرہ ہو میں دیدار ہی کرتا رہوں۔ آج ان کی حرمت کو پامال کرتے ہو، آج تم ان کا انکار کرتے ہو، آج ان کی محبت کو جھٹلاتے ہو جنہوں نے تمام کچھ اپنا قربان کیے۔ اہل حدیثوں اٹھو، اس دعوت کو اپناؤ، اس فکر کو اپناؤ، اس سوچ کو اپناؤ، اس جذبے کو اپنا کے دلائل بھی رکھتے ہو، تم وحی کے دلائل رکھتے ہو، جو تم سنت محمدیہ رکھتے ہو، تم اصحاب رسول کا پیار رکھتے ہو، کسی سے ڈرو نہ، اپنے آپ کے ان دلائل کو، قرآنی دلائل کو پیش کر دو، حدیث مبارکہ کو پیش کر دو۔ اگر اس کے لیے تمہاری جان جاتی ہے، چلی جائے، تمہیں سولی پہ لٹکنا پڑتا ہے، لٹک جاؤ صدیق اکبر کی شان بیان کرنے کے لیے۔ آؤ اپنے خون کو بہا دو صدیق اکبر کے لیے، اپنے مال کو بہا دو صدیق اکبر کے لیے، اپنی اولادوں کو، اپنے باپ باپ کو، اپنے دوستوں اقارب کو قربان کر دو صدیق کے نام سے۔ صدیق صدیق ہے، جو نہ مانے صدیق کو وہ صدیق وہ زندیق ہے۔ ہم صدیق سے محبت کرتے ہیں، ہم حضرت ابوبکر صدیق سے پیار کرتے ہیں۔ جو ان سے پیار نہ کرے، جو ان سے محبت نہ کرے، جو ان سے عقیدت نہ کرے، ہم نہیں پیار کرتے ان سے، ہم نہیں محبت کرتے ان سے، ہم نفرت کرتے ہیں ایسے لوگوں سے جو کالے دل والے، کالے لباس والے، کالے چہرے والے حضرت ابوبکر صدیق کی صداقت کا انکار کرے۔ ہم نہیں مانتے ان کو مومن، ہم نہیں محبت کرتے ان سے۔ ہماری محبت اس بندے کے لیے ہے جس کے دل کے اندر شان صحابہ اصحاب رسول کی محبت ہے۔ اگر محبت ہے، ہمارا بھی پیار ہے، ہماری بھی الفت ہے، ہمارا جینا اور مرنا صحابہ کے نام پہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ بِهِ۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ بیان کیا اللہ تعالی ہم سب کو اسی طرح، اسی جذبات کے ساتھ شان صدیق بیان کرنے کے بعد اس پہ کٹ مرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔